اچھا بیٹا، اب آگے چلتے ہیں، محتسم کے دور کے دیگر واقعات کو دیکھتے ہیں۔ مطلب ویسے یہ آپ یاد رکھیں کہ جو محتسم کی ترک پالیسی ہے نا، یہی امپورٹنٹ ہے۔ اکثر پیپر میں کوسچن بھی نا آبجیکٹیو بھی اور سبجیکٹیو بھی محتسم کی ترک پالیسی پر ہی آتے ہیں۔ اس سے آگے آپ جائیں گے تو آپ کو پھر محتسم کے دور میں نا علویوں کی بغاوتیں نظر آتی ہیں۔ علوی جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر دور میں بغاوتیں کرتے رہے اور اپنی سلطنت قائم کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ محتسم کے دور میں بھی علویوں کی آپ کو بغاوت جو ہے نا وہ نظر آئے گی، اور اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ علوی جو ہیں محتسم کے عہد میں بھی نا بغاوت کر رہے تھے، اور ایک زیدیوں کی امام تھے، علویوں کی ایک شاخ ہے نا، زیدی کہلاتے ہیں، زیدیہ کہلاتے ہیں، شیعہ شاخ تھی ان کی، تو انہوں نے بغاوت کی اور اپنی خلافت کا دعویٰ کیا۔ خراسانی ان کے گرد اکٹھے ہو گئے، محتسم نے انہیں گرفتار کیا، لیکن اچانک ہی وہ قید خانے سے غائب ہوئے۔ یہی زیدیہ جماعت ہے جو اب جس عقیدہ کرتی ہے کہ ان کو یہ امام مہدی ہیں، قرب قیامت میں ظاہر ہوں گے۔ اس کے علاوہ پھر ذات قوم بغاوت جو مامون کے عہد میں ہوئی تھی، خلیج فارس کے کنارے آباد یہ لوگ تھے۔ محتسم کے دور میں جو ہے ان کی بغاوت کو ختم کیا گیا اور ان لوگوں کو رومی سرحدوں پہ آباد کیا گیا۔ اور بابو خرمی کا ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ محتسم نے نا اس کی فتنہ انگیزی کو ختم کرنے کے لیے مامون کے دور میں ظاہر ہے فوج بھیجی گئی تھی، لیکن محتسم نے اپنے ایک ترک سپہ سالار افشین حیدر کو اس کے مقابلے پر بھیجا، اور افشین حیدر جو ہے 1.5 برس کا عرصہ اس سے لڑتا رہا۔ خراسان کے علاقوں میں اس کے پیروکار تھے، اور بالآخر اس کو اور اس کے پیروکاروں کو شکست دی افشین حیدر نے، اور اس طرح اس کا خاتمہ ہوا۔ کہتے ہیں کہ وہاں سے بہت سی عورتیں رہا ہوئیں اور بڑا مال غنیمت ہاتھ لگا۔ محتسم نے افشین حیدر کو سامرا میں جب وہ آیا تو اپنے قلعے سے نکل کے اس کا استقبال کیا اور بڑا اس کو خصوصی مراد اور انعامات دیے۔ رومیوں کے خلاف محتسم نے بہت کامیابیاں حاصل کیں۔ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ رومی حکمران نے محتسم کے دور میں مسلمانوں کا ایک شہر تھا زپترا، وہاں تک فوج بھیجی اور اس نے زپترا کے اس شہر کو لوٹا اور وہاں کے بے گناہ مسلمان مارے گئے، عورتوں کی عصمت دری ہوئی۔ وہاں کی کسی عورت نے محتسم کے نام پہ دہائی دی۔ محتسم تک جب یہ واقعہ پہنچا تو اس کو بڑی غیرت آئی اس چیز پر، اور خاص طور پہ زپترا جو تھا وہ محتسم کا جائے پیدائش بھی تھا۔ تو محتسم نے پھر قسم اٹھائی کہ وہ رومی حکمران کا جو جائے پیدائش ہے اموریہ، اس کو تباہ و برباد کرے گا، تب تک چین سے نہیں بیٹھے گا۔ اس طرح دونوں رومیوں اور مسلمانوں کی فوجوں کا مقابلہ ہوا۔ محتسم نے ایک بہت بڑی فوج بھیجی اپنے ترک سپہ سالار کے ہاتھوں، خود فوج لے کے گیا اور اپنے ترک سالاروں کو آگے نا افشین حیدر، اشناس اور وہ جو فوج تھیں ان کے ساتھ وہ اموریہ کی طرف بڑھا۔ اس شہر کا محاصرہ کیا گیا اور اس شہر کو فتح کیا گیا۔ اس طرح بے تحاشا مال غنیمت جو ہے نا وہ محتسم کے ہاتھ لگا۔ محتسم کے دور میں عباس جو مامون کا بیٹا تھا اس نے بغاوت کی، لیکن یہ بغاوت ناکام ہوئی اور بعد میں اس کو جو ہے نا معاف کر دیا گیا۔ ایک اور بغاوت جو ہے طبرستان کے حکمران نے کی تھی جس کا نام مازیار تھا۔ اس نے محتسم کے دور میں بغاوت کی۔ جب عبداللہ بن طاہر جو خراسان کا والی تھا اس نے اس کو گرفتار کر کے محتسم کے دربار میں پیش کیا تو اس نے انکشاف کیا کہ اسے اس بغاوت کے لیے افشین حیدر نے جو ہے وہ آمادہ کیا تھا۔ مازیار قتل کیا گیا، لیکن اس کے بعد خلیفہ کے افشین حیدر جو ترک سپہ سالار تھا اس کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے اور کچھ اس کے خلاف شکایات تھیں، جس طرح بابو خرمی کے خلاف مہم میں بھی مال غنیمت کا اس نے جو ہے خود برد کی۔ عبداللہ بن طاہر کو ہٹا کے وہ خراسان کا والی بننا چاہتا تھا، وہاں پہ بھی اس سازشوں میں انوالو تھا، اس لیے محتسم نے کہتے ہیں کہ پھر اس کو گرفتار کر کے اس کو جو ہے محتسم نے اس کو قید خانے میں ڈالا اور حالت اسیری میں قتل کروا دیا۔ تو افشین حیدر جو ہے نا یہ ترک سپہ سالار تھا جس کو بے تحاشا عروج ملا اور پھر وہ محتسم کے دور میں قتل ہوا۔ محتسم 842 عیسوی میں چند روز بیمار رہنے کے بعد انتقال ہوا اور سامرا میں دفن ہوا۔ وفات کے وقت اس کی عمر 47 ایئرز تھی اور عرصہ خلافت 8 سال 8 ماہ اور 2 دن تھا۔ تو یہ محتسم کا دور تھا۔ محتسم کے ترک سپہ سالار آپ دیکھیں گی 3 یہاں پہ نام آتے ہیں، افشین حیدر ہے، ایتاق ہے اور اشناس ہے۔ افشین حیدر کو سب سے زیادہ شہرت ملی محتسم کے دور میں، یہ اشروسنا کے حکمران کا بیٹا تھا، اس کے والد کا نام قوس تھا۔ مامون کے دور میں یہ ریاست جو ہے اسلامی سلطنت کا حصہ بنی اور اشروسنا کے حکمران نے اسلام قبول کیا۔ یہ شخص جو ہے اس کو اعلیٰ عہدے دیے گئے اور محتسم نے اس کو اپنی فوج کا سپہ سالار بنایا۔
اس کی طرح طرح سے حوصلہ افزائی کی، خاص طور پہ اس کے کارناموں میں بابو خرمی کا جو خاتمہ ہے یہ اس کا سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ اس کے بدلے میں محتسم نے اس کو زر و جواہر عطا کیے اور نقد انعامات دیے۔ اسی طرح جب محتسم رومیوں کے خلاف فوج لے کے گیا تو وہاں پر بھی افشیں حیدر اس کے ساتھ تھا، تاہم افشیں حیدر خراسان کا گورنر بننا چاہتا تھا اور اس نے عبداللہ بن طیر کے خلاف وہاں کے حکمرانوں کو، تبرستان کا جس طرح حکمران تھا اس کو بغاوت پر آمادہ کیا۔ اس کے علاوہ افشیں حیدر کے خلاف ایک شکایت یہ تھی کہ اس کو وہ ابھی تک اپنے پرانے مذہب پر قائم تھا اور اس کو جب گرفتار کیا گیا تو کچھ مورتیاں وغیرہ اس کے گھر سے ملی۔ بہرحال ان شکایات کی وجہ سے محتسم باللہ نے اس کو گرفتار کیا اور قتل کروا دیا۔ دوسرا غلام جو تھا وہ ایطاق تھا جس کو بہت عروج ملا۔ ایطاق محتسم کے دور میں ترقی کرتی ہوئی فوج کے اعلیٰ مناصب پہ پہنچا اور کئی صوبوں کا گورنر رہا۔ محتسم اور واسق کے دور میں محتسم اکثر اس کے سے رائے لیتا اور اس کے مشورے پہ فیصلے کرتا تھا، لیکن بعد میں خلیفہ واسق کے دور میں کہتے ہیں نا جو ایطاق تھا اس کے اثر و رسوخ جو ہے وہ انتہائی زیادہ بڑھا اور متوکل کے عہد میں پھر اس کو متوکل نے قتل کروا دیا تھا۔ اشناس تیسرا غلام تھا جس نے محتسم کے دور میں سامنے آیا اور عروج اس کو حاصل ہوا، رومیوں کے خلاف جنگوں میں اہم کردار ادا کیا اور ایون خلیفہ نے اشناس کی بیٹی کی شادی جو ہے افشیں حیدر کے بیٹے سے کروائی، اس طرح اس کی شان شوکت میں بھی اضافہ ہوا۔ واسق کے دور میں اس کو نائب السلطنت کا عہدہ ملا اور اس کے اختیارات اتنے وسیع تھے کہ ایون خلیفہ واسق کے بجائے اصل اختیارات اسی کے پاس تھے، اسی کے احکامات چلتے تھے۔ اشناس جو تھا وہ نائب السلطنت بن کے خلیفہ کے تمام اختیارات استعمال کرتا تھا اور ظاہر ہے اس نے ترکی اور ایرانی امراء کے خلاف سازشیں کی، ان کے اختیارات محدود کر دیے۔ بالآخر واسق نے کچھ حد تک اس کو اختیارات کم کیے اور بعد میں یہ فوت ہو گیا۔ محتسم کے وزراء میں فضل بن مروان، احمد بن عمار اور محمد بن عبد الملک الزیات جو ہیں ان کے نام آتے ہیں۔ محتسم کے جہاں تک سیرت و کردار کا تعلق ہے، محتسم کے سب سے نمایاں پہلو اس کا سپاہیانہ صلاحیتیں ہیں۔ محتسم ایک پیدائشی سپاہی تھا، اس کو علوم و فنون میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن وہ اپنی عسکری صلاحیتوں اور طاقت و کثرت کے لیے مشہور تھا نا، اور اس نے رومیوں کے خلاف مہمات میں خود جو ہے وہ فوج کی کمان کی، اموریہ کی فتح اس کا کارنامہ رہا۔ تو محتسم کی حیثیت ایک سپاہی کی تھی، اس نے ساری سلطنت میں امن قائم کیا، بغاوتیں ختم کی، فتوحات بھی کی۔ محتسم کی سیرت کا ایک اور پہلو اس کی ترکوں کی سرپرستی تھی۔ محتسم کی انہی غلط پالیسی کی وجہ سے عباسیوں کی قوت کو زوال ہوا اور یہ اس کی بڑی سیاسی اور فوجی غلطی تھی کہ اس نے ترکوں کو فوج میں داخل کیا اور بڑے پیمانے پر بھرتی کیا۔ وقتی طور پر کچھ فوائد بھی ملے لیکن محتسم کی اس پالیسی کی وجہ سے بنو عباس کے زوال کی بنیادیں پڑ گئیں نا۔ محتسم کا ایک اور جو شخصیت کا پہلو ہے نا وہ اس کا مذہبی تعصب ہے، یعنی محتسم پڑھا لکھا حکمران نہیں تھا لیکن مذہب کے معاملے میں اس نے مامون کے اندر تقلید کی اور مامون کے وصیت اور مامون کے جو پالیسیاں تھیں ان کو جاری رکھا۔ مامون مرتے مرتے اس کو وصیت کر گیا تھا کہ امام احمد بن حنبل سے زبردستی معتزلہ عقائد کی تائید کروائے اور یہ کہ معتزلہ عقائد کو زبردستی طاقت کے زور پہ پھیلائے اور جو لوگ معتزلہ عقائد نہیں رکھتے ان پر سختیاں کرے۔ تو محتسم نے مامون کے ان احکامات کو پورا کا پورا مانا، پوری سلطنت میں فرامین جاری کیے کہ جو لوگ خلق قرآن کے اقرار نہیں کرتے ان کو سرکاری عہدوں سے ہٹا دیا جائے۔ مدرسوں میں معلمین کو حکم دیا بچوں کو ان عقائد کی تعلیم دیں۔ تو اس وجہ سے محتسم کی جو مذہبی تعصب کی پالیسی تھی اور ترکوں کو پروان چڑھانے کی پالیسی تھی اسی نے بنو عباس کے زوال کی بنیادیں رکھی نا۔ گبن جو ایک مغربی مورخ ہے وہ یہی کہتا ہے کہ 7ویں عباسی خلیفہ محتسم کے ساتھ اس کے خاندان اور قوم کی شان و شوکت ختم ہو گئی، لیکن سیوطی اور فخری جو مورخ ہیں وہ محتسم کی غیرت و اہمیت کو بڑا سراہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ محتسم جو ہے جب رومی سرحد پہ ایک اسلامی شہر جو ہے وہ لوٹا گیا اور وہاں کی عورتوں نے دعائی دی تو محتسم خود جو ہے وہ جہاد کے لیے نکلا اور کئی علاقے فتح کر کے قیدیوں کو رہا کروایا۔ محتسم نے فتوحات اور جنگی کامرانیوں کے ساتھ زمینوں کی آباد کاری بھی کی اور اپنے دارالحکومت میں سے اس نے ملک بھر کی بنجر و بے آباد زمینوں کو آباد کیا، کھیتوں اور چراگاہوں میں تقسیم ان کو بدل دیا، تو عوام کی فلاح و بہبود پہ بہت کام کیا۔ محتسم تعمیرات کا بھی شوقین تھا اور اس حوالے سے اس کا جو سب سے بڑا کارنامہ ہے وہ سامرا کی تعمیر ہے۔ سامرا شہر میں بڑے خوبصورت محلات بنائے گئے اور اس طرح عالی شان مکانات، مساجد اور دیگر عمارات بنائی گئیں جو محتسم کے دور کی اس کی تعمیرات کے شوق کو ظاہر کرتی ہیں۔ محتسم جو تھا وہ اعلیٰ درجے کا منتظم تھا اور اس حوالے سے ان پڑھ تھا لیکن ذرا اچھا حکمران ثابت ہوا۔ اپنے 8 سالہ دور میں اس نے اندرونی اور بیرونی دشمنوں کا سر کچلا اور اس نے نظم و نسق میں
اور ڈسپلن پیدا کیا سلطنت میں، امن و امان کے حالات بہتر کیے. تو معتصم جو ہے اس کے دور میں زراعت و تجارت جو ہے اس کو بھی خوب ترقی ملی. تو اس حوالے سے معتصم جو ہے نا اچھا حکمران تھا، لیکن وہی بات ہے کہ اس کی ترک پالیسیاں اور مذہبی تعصب کی پالیسیاں جو ہیں انہوں نے مسائل پیدا کیے، اور آنے والے دور میں آنے والے حکمران ان مسائل کی وجہ سے نا زوال کا شکار ہوئے. بہرحال معتصم کے دور کو آپ پڑھ لیں، جو کہ دور عروج کا آخری اور دور زوال کا پہلا حکمران ہے.